اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پروگرام روزمرہ زندگی سے لطف اٹھائے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اس ہفتے میں مبارکبادیوں کے تعلق سے سکھا رہی ہوں، جیسا کہ پہاڑی واعظ میں سے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور ان کا تعلق کردار کی مختلف خصوصیات سے ہے، جن کے تعلق سے یسوع بات کرتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو ہم مبارک ہیں۔ اب مبارک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ شاندار کلام ہے اور اس کے بہت گہرے معنی ہیں، لیکن میں نے آج صبح یونانی زبان میں تلاش کر کے دیکھا ہے اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں، بڑا کر دیا جانا۔ لیکن یہاں اس کا مطلب ہمارے جسم کا بڑا کیا جانا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی زندگی گزارنے کے تعلق سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی اور ہر لحاظ سے بابرکت ہو۔ ہم بڑے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب خوش ہونا بھی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ہر ایک شخص سوائے خوشی کے اور کچھ نہیں چاہتا، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ مجھے اطمینان چاہیے، اور بنیادی بات بھی یہی ہے کہ ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ اور آج ہم سب مل کر مبارکبادیوں یا رحم کے رویے کے تعلق سے بات کریں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہ بات نہایت ہی واضح ہے کہ اگر ہم دوسروں پر رحم کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ہم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ہر روز بہت زیادہ رحم کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے لیے خدا سے رحم چاہیے، مجھے دوسرے لوگوں سے رحم چاہیے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہو جائیں۔ ہمیں فراغ دلی کے ساتھ دوسروں کو دینے میں بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنے سخت مزاج نہ بنیں اور نہ ہی کبھی سخت دلی کو اپنائیں، نہ ایسی کڑواہٹ رکھیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسروں کو معاف نہ کریں۔ دراصل بائبل مقدس میں اندھے برتمائی کے تعلق سے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی موجود ہے۔ میں بائبل مقدس میں لوکا 18ویں باب کی 35 سے 43 آیت تک پڑھنا چاہوں گی۔ جب وہ چلتے چلتے یریہو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ جانتے ہیں اس نے یسوع کے بارے میں کافی زیادہ سن رکھا تھا کہ یسوع معجزات کر سکتا ہے اور اس شخص کو معجزے کی ضرورت تھی۔ شاید آپ کو آج اپنی زندگی میں معجزے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے زور سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر ترس کھا اور رحم کر۔ اور دیکھتے ہیں مزید لکھا ہے، جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر ترس کھا اور رحم کر۔ مجھے اگلے 4 لفظ پسند ہیں۔ یسوع نے کھڑے ہو کر مجھے یہ سب پسند ہے کہ اس اندھے بھکاری کی راہ کنارے پکار پر یسوع نے توجہ دی، صرف اس لیے کہ اس شخص نے پکارا۔ تو کیا وہ شخص رحم کا حقدار ہو گیا تھا؟ بلکہ وہ یہ توقع کرنے کا حق رکھتا تھا۔ دیکھیں، رحم وہ چیز نہیں جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں، دراصل یہ ان پر کیا جاتا ہے جس کے وہ حقدار بھی نہ ہوں۔ اور آپ کو نہایت دلیری کے ساتھ خدا سے رحم کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی رحم دل خدا ہے۔ در حقیقت بائبل بتاتی ہے کہ خدا کی شفقت ہر صبح نئی ہے، اور میں تصور کر سکتی ہوں کہ کافی تعداد میں لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ کو خدا سے رحم کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو دے گا اگر آپ اس سے مانگیں، لیکن آپ کو رحم قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ یا شاید یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کو خود پر رحم دل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ حقیقت میں خود پر رحم نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہو، لیکن خدا کے رحم کو قبول کرنا خود پر رحم کرنے کے برابر ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے ابتدائی سالوں میں، اور جانتے ہیں کہ شروعات میں میرے لیے دوسروں پر رحم کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے رحم کے تعلق سے مطالعہ کیا اور میں رحم دل بننا چاہتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ میں بہت سخت مزاج
اور شرح پسند تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دوسروں پر رحم کرنا میرے لیے کیوں مشکل تھا، اور میں اس کو جانتی تک نہ تھی۔ اور آخر کار ایک دن خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں دوسروں پر رحم نہیں کر سکتی، کیونکہ میں خود پر رحم نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ خود پر کس بات کے لیے سختی کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ نے گزرے ہوئے 10 سال یا 20 سال یا پھر ایک ہفتے یا پھر گزرے دن میں کیا، اور شاید آپ نے خدا سے کہا ہے کہ آپ کو معاف کرے، لیکن آپ نے ابھی تک خدا سے رحم کو قبول نہیں کیا ہے جسے آپ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی تک خود کو اس بات کے لیے سزا دے رہے ہیں جو آپ نے کبھی اپنے ماضی میں کی تھی۔ یہ یاد رکھنا بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو خدا کے رحم کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ دینے کے قابل ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کو پکارتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ متی 9 باب کی 13ویں آیت میں یسوع نے کہا، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے تحت جب لوگ کوئی بھی غلطی کرتے اور ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا تو انہیں قربانیاں کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ دیں۔ مردہ جانوروں کی قربانی خوراک کی ایک فرق قسم کی قربانی تھی جو انہیں گناہ کے بدلے اس وقت دینی پڑتی تھی جب وہ گناہ کرتے تھے تاکہ انہیں معافی ملے۔ لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ نئے عہد نامے کے تحت ہمیں یہ معافی یسوع مسیح کے پاک خون کے باعث ملتی ہے، اور اب ہمیں مزید گناہ کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ یہ یقیناً حتمی اور کامل قربانی تھی جو ادا کر دی گئی تاکہ جب مجھ سے یا آپ سے گناہ ہو جائے اور پھر ہمیں کوئی بھی اس طرح کی قربانی نہ دینی پڑے۔ اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ صرف اپنے گناہوں کو قبول کرنا ہے اور ان گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خدا سے معافی مانگنی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پہ رحم کرے، اور پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے لیکن ہم اسے کبھی قبول نہیں کرتے۔ میں اپنے دل میں یہ بات جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ ہے جو خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات میں رکاوٹ ہے، کچھ ہے جو دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلق میں رکاوٹ کا باعث ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کے رحم کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ اسے خرید نہیں سکتے، آپ حقدار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اسے مفت تحفے کے طور پر قبول کریں اور اس کے لیے شکر ادا کریں، اور ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار رہیں۔ خدا ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ دوسروں کو وہ دیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو خدا ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم قربانیاں دیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہم قربانی کرتے ہیں جو کہ مردہ جانور تو نہیں ہیں، یا جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ میرے لیے ایسا تھا جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تو میں ہمیشہ اپنی خوشی قربان کر دیتی، میں جرم اور الزام محسوس کرتی، بلکہ خود کو موقع نہ دیتی کہ میں کسی چیز سے لطف اٹھاؤں۔ یہ ہمیشہ ہی خود کو سزا دینے کی طرح تھا۔ آپ اپنے تعلق سے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ خود کو سزا دیتے ہیں اور اپنے لیے بہت برا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے اگر آپ کا خود کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک یسوع کے ساتھ اچھے تعلق میں نہیں بن سکتے جب تک آپ اس کی محبت کو قبول نہ کریں اور اس کے رحم کو قبول نہ کریں، اور پھر آپ اس کے ساتھ محبت کے تعلق میں داخل ہوں گے۔ متی 10ویں باب کی 5ویں آیت، یسوع نے کہا کہ بیماروں کو شفا دو۔ اس نے شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تھا کہ جا کر خدمت کریں، اور کہا کہ بیماروں کو اچھا کرنا اور مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ اب یہ بات سنیں، تم نے مفت پایا، مفت دینا۔ یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ خدا کا مفت تحفہ ہے۔ ہم خدا کی معافی کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم سے بھی توقع کرتا ہے کہ دوسروں کو معاف کریں۔ خدا توقع کرتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں۔ ہم نے خدا کے فضل سے رحم حاصل کیا ہے۔ وہ توقع کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر رحم کریں۔ میں آپ کے تعلق سے تو نہیں جانتی، لیکن سچ کہوں تو میں اپنی روح میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ کتنے ہی مسیحی ہیں جو کہ مسیحی تو ہیں
باقاعدگی سے کلیسیا میں جاتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے ناراض ہیں اور معاف کرنا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے خدا سے تو رحم حاصل کر لیا ہے لیکن وہ دوسروں پر رحم کرنا نہیں چاہتے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آج کا دن ایک شاندار دن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سب لوگ جو اس وقت کسی سے بھی ناراض ہیں تو ان پر رحم کر کے ان کو معاف کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زخمی لوگ دوسروں کو زخمی کرتے ہیں۔ آپ ہر روز بیدار ہو کر یہ نہ سوچیں کہ میں دیکھوں گی کہ میں آج کیسی ہوں گی اور کتنوں کو دکھ پہنچا سکتی ہوں۔ دنیا میں لوگ دکھی ہیں، انہیں ان چیزوں سے دکھ پہنچا ہے جو کسی نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ دکھی ہیں کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وہ دکھی ہیں کہ انہیں رد کیا گیا یا چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی میں ہر طرح کی ضرورت کی وجہ سے دکھی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے برا رویہ باہر آنا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ان سب لوگوں سے ناراض ہوں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان پر زیادہ رحم کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی روحوں پر رحم کرے اور ان پر ظاہر کرے کہ انہیں وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر ان سب کے لیے اپنی جان دی۔ تم نے مفت پایا اور مفت دینا۔ ویبسٹر کی ڈکشنری کے مطابق انگریزی لفظ مرسی کی تعریف بے حد مہربانی کی گئی ہے جس کی توقع یا تقاضا ہم کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رحم انصاف پر مبنی نہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تو میں انہیں معاف کر دوں۔ یہ میرے لیے انصاف کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں اور معاف کر کے جانے دوں؟ لیکن آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے انہیں معافی نہیں دی جا سکتی، اور خدا کو موقع دیں کہ ان کی روح کو شفا دے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ خود پر احسان کرتے ہیں، نہ کہ ان پر احسان کرتے ہیں۔ معاف کریں اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں کہ وہ بابرکت ہوں۔ پہلی چیز جس پہ خدا ان کو برکت دے گا وہ ممکن طور پر ایسا مکاشفہ ہے جو ان کے رویے کے تعلق سے ہے، اور شاید وہ دیکھ لیں کہ کس طرح انہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ متی 5 باب کی 7 آیت، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جی، رحم کیا جائے گا۔ مجھے یہ پسند ہے، مجھے بائبل کا یہ پیغام اس طرح بہت ہی پسند ہے۔ تم مبارک ہو جب تم اس لمحے کی فکر کرتے ہو، محتاط ہوتے ہو کہ دوسروں کا خیال کرتے ہو، اور پھر تمہارا بھی اسی طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ یہ بات کافی پرکشش انداز سے بتائی گئی ہے۔ اب دوبارہ اس پر غور کریں تو یسوع نے کیا کہا؟ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ لوکا 6 باب کی 36 آیت سے 38 آیت تک، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ دیا کرو، تمہیں دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ یقین کریں، مجھے کلام مقدس میں سے بائبل میں بونے اور کاٹنے کا اصول بہت پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ بات میری زندگی میں خاص حد تک اختیار رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے میں کچھ نہیں کر سکتی، دنیا میں بہت سے حالات ہیں جن کے تعلق سے میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ایسے اصول ہیں جن کو خدا نے مقرر کیا ہے کہ اگر ہم ان اصولوں پر چلیں تو ہمیں وہی نتائج ملیں گے، یعنی جو اس نے کہا ہے کہ ہمیں ملیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم فیاضی سے دیں گے تو ہماری ضروریات ہمیشہ پوری ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو آپ پر رحم کیا جائے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی، نہ صرف خدا سے بلکہ لوگوں کی طرف سے بھی۔ اس لیے یہ بات کہنا کتنا شاندار ہے کہ میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں جو میں دوسروں کو دیتی ہوں۔ اگر آپ کا رویہ لوگوں سے دوستانہ ہے تو آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی زندگی میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس بات کو سنہرا اصول کہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ سنہرا اصول ہے، لیکن یہ یقیناً اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ بائبل میں ایک بنیادی بات لکھی ہے، یہ سادہ ترین بات ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ اس تعلق سے ضرور سوچیں کہ آیا میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ
ابھی تک اچھا سلوک نہیں کر رہے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرے، یا شاید آپ جس طرح دوسروں سے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ دوسروں سے آپ کے متعلق ویسے ہی بات کریں، یا شاید جس طرح سے آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے بارے میں ویسا ہی سوچیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم دوسروں کی عدالت نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم گناہ کی پرکھ نہیں کرتے۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جب کوئی گناہ میں ہو، اگر ان کا رویہ اس کے مطابق نہیں ہے جس طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو میں جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو میں جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے۔ در حقیقت آپ جس قدر خدا کے قریب ہو جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں گناہ کو پہچان لیں گے۔ لیکن دوسروں کی عدالت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں، بلکہ میرا یقین ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے دل کو نہیں جان سکتے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، ہم ان کے رویے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں اندر کا حال نہیں جان سکتے، یا کسی بات نے ان کو دکھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بلکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ شروعات میں مجھے خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ میں 9 سال کی عمر میں نئے سرے سے پیدا ہوئی تھی، لیکن میرا خدا کے ساتھ کوئی سنجیدہ تعلق قائم نہیں ہوا تھا جب تک کہ میں اپنی 20 کی دہائی میں نہ پہنچی اور ڈیو کے ساتھ شادی نہ ہو گئی۔ وہ اور میں ایک چرچ میں باقاعدگی سے جانا شروع ہوئے۔ وہ اپنی زندگی کے آغاز سے ہی مسیحی تھے اور انہوں نے پوچھا میں ان کے ساتھ چرچ جانا چاہتی ہوں تو میں جانا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ ہی خدا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے چیزوں کو سیکھنا شروع کیا، اور جتنا زیادہ میں سیکھتی جاتی اتنا ہی جان لیتی کہ میری زندگی میں کچھ مسائل ہیں۔ اس لیے لوگ اکثر میرے رویے کی درستگی کرتے تھے، یا اگر میں کسی کی دوست بن جاتی تو وہ بعد میں کہتے کہ دیکھو جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی تم مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی، اور یہ بات مجھے کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن پھر میں نے جان لیا کہ خدا کا میرے ساتھ رویہ فرق ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے ساتھ بچپن میں زیادتی اور بدسلوکی کی گئی تھی، اسی لیے میں اپنی تمام زندگی خوف کا شکار تھی۔ اس لیے کئی طرح کی صورتحال میں لوگوں کے ساتھ میرے رویے کی وجہ یہ تھی کہ کس طرح میں بڑھی اور میری پرورش ہوئی، لیکن میں ان تمام باتوں کو بہانہ بننے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن یہی وجہ تھی کہ میرا رویہ کچھ فرق سا تھا، اور خدا یہ جانتا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ لیکن چونکہ ہم صرف لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کے دل کو نہیں دیکھتے، اور ہمارے لیے ان پر رحم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئے مزید رحم دل ہونا شروع کرتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم رحم دل ہوں۔ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ رحم پس منظر میں وجہ کو دیکھتا ہے، رحم دل کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ خدا نے میرے سخت اور کرخت رویے کے پس منظر کو دیکھا۔ اس نے میرے اندر کی چھوٹی بچی کو دیکھا جسے دکھ پہنچایا گیا تھا، جو اپنے پورے دل سے خدا کے ساتھ چلنا چاہتی تھی اور درست کام کرنا چاہتی تھی۔ ایک رحم دل شخص ہونے کے لیے اپنی زندگی کی پست حالی کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے رحم کے بغیر وہ اپنے کیے گئے گناہ کے باعث فنا ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے نوح 3 باب کی 22ویں اور 23ویں آیت شاندار حوالہ ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، یا اس کی رحمت ناکام نہیں ہوتی، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ واو، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ ایمپلیفائڈ ترجمے کے مطابق خداوند کے رحم اور محبت اور مہربانی کی وجہ سے ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی نرمی اور ترس ناکام نہیں ہوتی، وہ ہر صبح تازہ ہے، اور تیری وفاداری کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ خدا ہر رات ہمارے سو جانے کے بعد بھی اپنے رحم کو ہم پر جاری کیے رکھتا ہے، کیونکہ ہم گزشتہ دن کی تمام رحمت ختم کر چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پھر سے نئے اور تازہ رحم کے آغاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبرانیوں کا خط 5واں باب بائبل سکھاتی ہے کہ خدا ان کو خدمت کے لیے چنتا ہے جو کہ
عام انسان ہے کیونکہ اسی وجہ سے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ غلطیاں کرنا کیسا ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ خدا سے معافی حاصل کرنا کیسا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر لوگوں کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔ عبرانیوں 5 کی 1 اور 2 لکھا ہے، کیونکہ ہر سردار کاہن لوگوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نذریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے۔ اب سنیں، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ اس وقت کسی کے ساتھ ناراض ہیں اور آپ تیار نہیں ہیں کہ ان پر رحم کریں، ویسا رحم اور رویہ جس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو معاف کیا جائے، اگر ابھی آپ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کو معاف کریں، کہ ان کو رہائی دیں اور جانے دیں، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن آپ ان کے لیے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ خود کو تبدیل کریں۔ ابھی وقت ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو معاف کریں جن کو ممکن طور پر آپ کی نسبت کچھ کم رحم اور معافی کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی شفقت ہر صبح تازہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے حقدار ہیں، اس کا تعلق انصاف سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی تابعداری کرنا ہے، اور صرف ایک وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہے جو کہ بوجھ کے نیچے ہیں، یعنی بھاری دل رکھتے ہیں اور بوجھ کے نیچے ہیں، کیونکہ وہ اس ناراضگی کو اپنے اندر لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے کہ آج وہ دن ہے کہ آپ معاف کریں اور خدا کو اپنی زندگی میں خدا رہنے دیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کے پاس رحم کرنے کی نعمت ہے، رومیو 12واں باب روح کی نعمتوں کے تعلق سے بتاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس رحم کی نعمت ہے، اور وہ لوگ جو رحم کی نعمت رکھتے ہیں وہ حکمت بھی رکھتے ہیں۔ وہ صرف رحم نہیں رکھتے، کیونکہ اکثر آپ کو رحم مجبور کرتا ہے کہ سب کچھ ہی دے دیں۔ ہم یہاں ضرورت مند لوگوں تک رسائی کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے دریافت کیا کہ کسی شخص کو صرف اس لیے اس خدمت کا انچارج نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس رحم کی نعمت ہے، اور وہ خزانے میں موجود سب کچھ ہی خیرات کر دیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ حکمت بھی چاہیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اس بات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ حقیقت میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں۔ مثلاً اگر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری گھر کی گیس اور بجلی بند کر دی گئی ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ہم دریافت کرتے ہیں، کیا آپ مسیح میں ایماندار ہیں؟ آپ کون سی کلیسیا میں جاتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی کلیسیا سے مدد کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ اپنے لیے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم پرکھ لیتے ہیں اور کسی شخص کے لیے خدا رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی مدد کریں، تو ہم چیک ان کے حوالے نہیں کرتے، ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں یا گیس کا بل ادا کرتے ہیں، ہم حکمت سے چلتے ہیں اور پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اور ہم نہ جانتے ہو کہ وہ پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے مثال 1 کی 3 پسند ہے، لکھا ہے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ جب میں رحم کی بات کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو خود سے ناجائز فائدہ اٹھانے دیں اور وہ آپ سے فائدہ لیں یا آپ کو ان طریقوں سے استعمال کریں جو ان کو اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ میں دلی رویے کے لحاظ سے رحم کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن ان کی مدد کریں اور سیکھیں کہ کس طرح ان کے رویے پر جو ٹھیک نہیں ہے رد عمل ظاہر کریں۔ جانتے ہیں ہم ہمیشہ وہ تعلیمات پیش کرتے ہیں جو اس بات میں اضافہ کرتی ہیں یا مزید مدد کرتی ہیں جو آپ نے 25 منٹ کے پروگرام میں سنا ہوتا ہے۔ میں بتا سکتی ہوں کہ کسی بھی طرح کے برے رویے پر غالب آنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فریسی اپنے دور کے سب سے زیادہ مذہبی لوگ تھے اور وہ سب سے زیادہ پابند لوگ تھے۔ آپ سخت دل نہ بنے جن کے ساتھ چلنا مشکل ہو، معاف نہ کرنے والے مذہبی شخص نہ بنے، بلکہ ایسے لوگ بنے جن کا خدا کے ساتھ گہرا قریبی تعلق ہو، جو اس کے رحم سے واقف ہوں، جنہوں نے اس کے رحم کا تجربہ کیا ہو اور اس کی معافی کا تجربہ کیا ہو، اور جو یسوع کی مانند بننا چاہتے ہوں۔
اور یہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کی مانند ہوں اور لوگوں کو وہی کچھ دیں جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے۔